علیہ السلام سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام سے کتنا پیار فرمایا کرتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں جب سجدہ کرتے ہیں تو یہ شہزادے حضور علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہو جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام کی محبت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جب امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ اب کیا حکم ہے، تیری نماز کو جاری رکھوں، سجدہ لمبا کر دوں یا ان کو اتار دوں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طول دے دے، اپنے سجدے کو لمبا کر دے کہ جب تک حسنین کریمین خود نہ اٹھیں سجدے سے سر نہ اٹھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ شہزادوں کی شان ہے کہ حضور علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہو جاتے، حضور اپنی نماز کو لمبا فرما دیا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کی محبت دیکھیں، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھا کہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور لوگوں کا ہجوم ہے، کبھی امام حسن امام حسین گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی جب نظر پڑی، حضور علیہ السلام نے خطبے کو روک دیا اور حضور علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے اور اپنے شہزادوں کو لے کر ممبر پر تشریف لے آئے۔ امام حسن کو دائیں جانب بٹھایا، امام حسین کو بائیں جانب بٹھایا، فرمایا لوگوں سن لو، جو میرے بیٹے ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں، جو بندہ ان سے پیار کرے گویا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا۔ سبحان اللہ۔ شہزادوں کی شان فرمایا جو ان سے پیار کرے گویا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا۔ سبحان اللہ۔ جن کی تربیت حضور علیہ السلام نے کی ہے، پھر انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کی ہے، اور اسی طرح لوگوں کے حقوق کیسے ادا کیے ہیں، اور اسی طرح جو ہے صدقہ و خیرات کس انداز میں کیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو ہے طواف کعبہ میں مصروف تھے، آپ طواف کر رہے تھے تو آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے حضور میرے اوپر بہت قرض ہے تو شفقت فرمائیں، میری کوئی مالی امداد فرمائیں، کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں جو بھی سائل آیا ہے وہ خالی واپس نہیں گیا، جتنے بھی حسب توفیق ہو ضرور اس کو عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے حضور میرے اوپر قرض بہت ہے، آپ شفقت فرمائیں، میری کوئی مالی امداد فرمائیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، جیب خالی ہے۔ تو کہنے لگا حضور اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے آج میں نے اس کا قرض نہ دیا تو وہ مجھے قید کر دے گا، وہ مجھے سزا دے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں طواف میں مصروف تھے، آپ نے طواف کو روک دیا اور گھر واپس چلے گئے، اور لوگوں نے کہا حضور آپ بھول گئے ہیں کہ طواف کر رہے ہیں، طواف کو چھوڑ دیا ہے؟ فرمایا نہیں میں بھولا نہیں ہوں، میں نے طواف جو ہے اس لیے روکا ہے کہ میں نے اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرنی ہے، ان کی مالی مدد کرنی ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مالی امداد کرتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرتا ہے تو کتنا ثواب ہے۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ بندہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو بندہ 9000 سال روزے رکھے اور رات کو قیام کرے، فرمایا اتنا ثواب اللہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ اکبر، اپنے بھائی کی جو ہے وہ ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 9000 سال کے روزے، اللہ اکبر، ایک رمضان کے ہم سے روزے جو ہے وہ نہیں رکھے جاتے، لیکن فرمایا کتنا ثواب ہے مسلمان کی مالی تعاون کرنا، ان کی ضرورت پوری کرنا۔ فرمایا 9000 سال بندہ روزے رکھے اور پھر رات کو قیام کرے، کتنا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا کتنا ثواب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی جو ہے وہ حاجت کو پوری کرے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرمایا میں اس لیے جو ہے وہ گھر گیا ہوں، آپ نے اپنے روپے پیسے درہم اٹھائے اور اس کی جو ہے وہ بارگاہ بیچ دیے۔ فرمایا بھائی دیر کے یہ معذرت چاہتا ہوں، یہ میری طرف سے قبول فرمائے۔ اللہ حضور کا گھرانہ ہے
کہ جو بھی ان کے پاس آیا ہے خالی نہیں واپس ہو رہا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی تربیت تھی۔ آج ہم اپنے والدین کے پاس بیٹھتے ہیں، والدین کے ساتھ اسے سلوک کرتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنی والدہ کے سامنے بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، کبھی بھی والدہ کے سامنے بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ کیوں؟ پوچھا گیا حضور کیا بات ہے، آپ اپنی والدہ کے سامنے بیٹھ کر کبھی کھانا نہیں کھاتے، اس میں کیا وجہ ہے، اس میں کیا جو ہے آپ جو کیوں نہیں کھاتے ہیں والدہ کے سامنے کھانا بیٹھ کر؟ تو کیا کمال کی گفتگو فرمائے، کیا کمال کا جواب ارشاد فرمائے۔ فرمایا میں والدہ کے ادب و احترام کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری والدہ لقمہ پہلے اٹھا رہی ہو، اثر پہلے ان سے اٹھا کر منہ میں ڈالے، فرمائیے میں بے ادبی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، سبحان اللہ، میں اپنی والدہ کے سامنے بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھاتا۔ یہ مقام تھا ان شہزادوں کا کہ جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ اپنی والدہ کے سامنے اس لیے کھانا نہیں کھا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری والدہ لقمہ اٹھا رہی ہو اور حسن پہلے اپنی والدہ سے جو ہے لقمہ اپنے منہ میں ڈال دیں۔ فرمایا یہ بھی میں ادبی بے ادبی جو ہے وہ بے ادبی سمجھتا ہوں، فرمایا اس لیے میں اپنی والدہ کا ادب و احترام کرتا ہوں، تو کبھی بھی والدہ کے سامنے جو ہے بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا۔ تو یہ حضور کے شہزادے ہیں جن سے حضور علیہ السلام نے پیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، جن سے حضور محبت کیا کرتے تھے، بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، تو امت کو بھی سبق دیا، امت کو بھی پیغام دیا کہ اے میری امت میرے ان شہزادوں سے محبت کرنا، میرے ان گھر والوں سے محبت کرنا۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرما دیا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے کوئی سوال نہیں کرنا اپنی تبلیغ کے بارے میں کہ میں نے میری وجہ سے تمہیں ایمان ملا ہے، قرآن ملا ہے، رحمان بھی ملا ہے، اس کے بدلے میں میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، ایک ہی سوال کرتا ہوں الا المودۃ فی القربی، میرے گھر والوں سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان سے عقیدت رکھنا۔ اور حضور کا فرمان ہے، حضور کے بارے میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ کے گھر والوں سے پیار کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں جو بندہ میرے گھر والوں سے محبت کرے گا، میری اہل بیت سے محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس محبت کی برکت سے اس بندے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہنم کے اندر نہیں جا سکتا اللہ اکبر، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت کا پیار ہے۔ تو 15 جو ہے رمضان المبارک کو اس شہزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے۔ تو آج کے درس کے اندر یہی پیغام ہے کہ ان شہزادوں سے، حضور کے گھر والوں سے، حضور کی اہل بیت سے محبت کریں تو انشاءاللہ عزیز یہی محبت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گی، قبر میں بھی کامیاب کرے گی، اور میدان حشر کے اندر بھی کامیابی کامرانی ہوگی۔ اللہ